السلام علیکم ناظرین. جھوٹ روکنا تو برحق، مگر کیا نئے قوانین کے بعد سچ بولنا بھی ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ ناظرین، عام آدمی جھوٹ بولے تو 5 سال کی قید ہوتی ہے، اور جب کوئی حکومت کا نمائندہ اور وزراء جھوٹ بولیں تو کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، پاکستانی حکومت حقیقی نیشنل سیکیورٹی چاہتی ہے یا شمالی کوریا والا کنٹرول؟ ناظرین، ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ اسامہ خلجی کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی تفریق پیدا کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا، کسی کی رسائی ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے، یہی تفریق لائی جا رہی ہے. ناظرین، دوسری طرف فریحہ عزیز کا کہنا ہے کہ وی پی این کا استعمال الگ، موبائل ڈیٹا سروس کا الگ استعمال کیا جا رہا ہے. ڈیجیٹل سروس سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین، مصطفیٰ نواز کھوکھر سیاست دان ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ یہ سب حکومت کی مرضی سے کیا جاتا ہے. جیسی بھی حکومت ہو اس کے حساب سے سیکیورٹی کے پیمانے رکھے جاتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا. پی این بند کرنے کا قانون میں کوئی روم نہیں ہے. اب وہ ڈیفینیشن چینج کر رہے ہیں کہ جو ماڈلز ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں جس کے تھرو فیک نیوز پھیل سکتی ہے، وہ بھی کور ہو جائیں گے، تو وی پی این پھر بلاک ہو جائے گا. ویسے قانون وہ نہیں ہے. لیکن ہم بلینز آف ڈالرز کا نقصان اپنی جگہ ہے، انویسٹرز اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں. ابھی یہ 5G کی آکشن کر رہے تھے تو ان کے کنسلٹنٹس کی وہ چھپی میں کہیں خبر پڑھ رہا تھا کہ کنسلٹنٹس نے کہا کہ یار یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بڑی یہ نیٹ ریسٹرکشنز وغیرہ، اس پہ انویسٹرز وغیرہ کوئی بڑے پریشان ہیں، سب کچھ ہے. نیشنل سیکیورٹی پہ آ جائیں. کیا فیک نیوز کے خلاف کارروائی کریں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ انٹرنیٹ کی بندش، یہ سارا سلو ڈاؤن، اکانومی جو تباہ ہو رہی ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی زیادہ خراب نہیں ہوتی، بس خود ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اکنامک سیکیورٹی از دا نیشنل سیکیورٹی. آپ اکانومی کو تباہ کرتے جائیں، آپ بڑا، اور یہ اب آج کے زمانے میں لگژری نہیں ہے، نیسیسٹی ہے. یہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اینڈ ایوری تھنگ نیسیسٹی ہے. آپ نے اخبار پڑھنا ہے، آپ انٹرنیٹ پڑھ لیتے ہیں. آپ نے کچھ اسٹوڈنٹ نے کوئی چیز لینی ہے. سو کیا یہ سارے کیا برین ڈیڈ ہیں سارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو لفظ نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم ہر چند سال بعد بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن بدلنے کا جو انحصار ہوتا ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ دور حاضر کا لاڈلا کون ہے اور دور حاضر کا مخالف کون ہے. اس حساب سے نیشنل سیکیورٹی بدلتی رہتی ہے. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے اور گول دائروں کے اندر تصویریں دکھائی جاتی تھیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جن کے اندر کئی صحافی بھی تھے اور سیاستدان بھی، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس ملک کے بیانیے کو شکست دے رہے ہیں، یہ لوگ اس ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا. یہ نیشنل سیکیورٹی اور ہر چیز کو سیکیورٹی لینس سے دیکھنا ہی پاکستان کی اصل بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ہم نے اس ملک میں کوئی ایک ایسا کاروبار نہیں ہے جو آپ کسی این او سی کے بغیر نہ شروع کر سکیں. آپ نے اگر اس ملک میں بینک کھولنا ہے، اگر آپ نے اس ملک کے اندر کوئی بڑا بزنس کرنا ہے، تو آپ کو این او سیز چاہیے ہوں گی، حساس اداروں سے چاہیے ہوں گی. آپ نے اگر سرکاری ملازم ہے، اگر آپ کی ترقی ہونی ہے، اس کے لیے آپ کو این او سیز وہاں سے چاہیے. تو پورا ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا، اس ملک کو نارتھ کوریا بنانے کا ماڈل ہے جس کے اوپر بدتدریج کام ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم جو سیاستدان ہیں، ہم ان کی اس گیم کو کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے. یہ جو اپی کا قانون ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے کون سے دور میں آیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آیا تھا، 2016 میں آیا تھا. اس وقت بھی ان کو منع کرتے رہے کہ جناب یہ قانون نہ لے کے آئیے، یہ آپ کے اوپر استعمال ہوگا. نہیں بات مانی گئی، اور پھر اسی طرح ہوا. پھر عمران خان صاحب کا دور آیا، اس کے اندر اس کو مزید سخت بنانے کی کوشش کی گئی. وہ تو اللہ بھلا کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جس نے سیکشن 20 جو تھا اس قانون کا، اس کو اڑا دیا. تو ہم بالکل اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دے رہے کہ دور حاضر کے جو تقاضے ہیں، اتھارٹی بنانے کا بڑا شوق ہے. ہاں، پھر عمران خان کے زمانے میں وہ پاکستان میڈیا اتھارٹی بننے لگی تھی، وہ تو فواد کو ہم کہتے تھے. پھر اب مئی کے اندر انہوں نے بنائی تھی نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن اتھارٹی. یہ بنائی، بڑا نیشنل سیکورٹی ٹھیک ہو جائے گی یہ وہ. پھر اکتوبر میں اس کے رولز ہی ریپیل ہو گئے.
اب سنا یہ بن رہی ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی، اور مجھے یاد ہے کہ اور اس کا بھی ایک ٹریبیونل بنا دیا پیلنٹ، ہائی کورٹ کا جج اور ایکویولنٹ اس کے پیلنٹ ہوگا، اس میں ایک جرنلسٹ بنا دیں گے، کوئی انجینئر صاحب سافٹ ویئر ہوں گے، اس میں بھی کورٹس نہیں ہیں، وہ آربیٹری آپ کو کر سکتا ہے۔ سب سے خوفناک چیز ہے جو ہم سن رہے ہیں ڈرافٹ کے بارے میں کہ جی جو 26A کے تحت offences ہیں وہ نان بیلیبل ہوں گے، کوئی ضمانت نہیں، نان کمپاؤنڈیبل، کوگنیزیبل کا مطلب ہے ناظرین کہ آپ فوراً اریسٹ ہو سکتے ہیں، پرچہ کر سکتے ہیں اور آپ اریسٹ ہو جائیں گے، صفائی آپ بعد میں دیں گے، صفائی آپ بعد میں لیکن دیں اب گے۔ توقع ہم سے مالک بھائی یہ ہے کہ جس حکومت نے آج سے ایگزیکٹلی ہفتہ پہلے ایک ورکنگ جرنلسٹ کو، متی اللہ جان کو اور ثاقب بشیر کو پیمز ہاسپٹل کی کار پارکنگ سے اٹھایا اس چیز پر کہ وہ تحقیق نہ کر سکے کہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہم اس حکومت پہ اعتبار کریں گے کہ وہ اس قانون کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ یہ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اور ایگزیکٹو کے پاس جب ان ٹریبیونلز کا کنٹرول ہوگا، دیکھیں نا جو پنجاب کے اندر جو قانون لے کر آئے ہیں اس میں خوفناک قانون ہے، اور ایگزیکٹو کے پاس ان ٹریبیونلز ان کی پرفارمنس ایویلیویٹ کریں گے، وہ اس چیز کو بھی جانچیں گے کہ ہاں کہ تم نے ایک سال کے اندر تمہاری پرفارمنس کیسی رہی، تم نے کتنے فیصلے دیے، کتنے لوگوں کو کھڑکایا جن کا ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو کھڑکاؤ ورنہ فارغ۔ تو یہ ہم پھر جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی، دیکھیں دور حاضر میں اب ہمارا ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر EU بھی ہے۔ اب ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر پھر جب گفتگو اور بحث شروع ہوگی تو پھر ہمیں اس کے ٹریڈ کے حوالے سے بھی ریپیکاشنز آنے شروع ہوں گے۔ اب متی اللہ جان کو آپ اٹھاتے ہیں تو EU ایمبیسڈر اس کے اوپر ٹویٹ کرتی ہیں، وہ اس کے اوپر بات کرتی ہیں۔ آج اگر آپ اس طرح کے قوانین لے کر آئیں گے تو جب اگلی دفعہ آپ کی GSP+ کی ایپلیکیشن جو ہے ڈسکس ہو رہی ہوگی یا اس کا جو رینیول ڈسکس ہو رہا ہوگا تو کیا وہاں پر یہ چیزیں زیر غور نہیں آئیں گی؟ تو یہ جو مینٹالٹی ہے کہ ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دینا، لوگوں کا گلا گھونٹ کر رکھنا ہے، ان کو تنقید کی اجازت نہیں دینی، یہاں پر اگر آپ مس یوز نہ کریں، فیک نیوز کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ بالکل تلے ہمارے سامنے دیکھیں برطانیہ کی اگزامپل موجود ہے کہ جہاں پر آن لائن ہیٹریڈ اور جو ریسنٹلی وہاں پر رائٹس ہوئے کہ کس طرح ایفیکٹولی انہوں نے وہاں پر اس کے ساتھ ڈیل کیا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومت وہ اختیار لینا چاہتی ہے اور وہ اختیار لے کر اپنے مخالفین کو سائلنس کرنا چاہتی ہے، اور ہم جو پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر جو چیزیں دیکھ چکے ہیں، ایک گریوینس ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس عدلیہ کا ایک پلیٹ فارم تھا، اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے عدلیہ کو کانکر کر لیا گیا ہے وہاں سے بھی آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنا۔ تو یہ بالکل ایک ڈریکونین ایک